السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میری پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں اور میرے عزیز دوستوں، جتنے بھی لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ مبارک۔ تو آج میں نے کچھ ضروری باتیں، ضروری مسائل لے کر آیا ہوں۔ نماز جنازہ کی کچھ ترکیب اور اس میں کیا کیا پڑھی جاتی ہے اور کس طرح جو طریقے ہیں، وہ میں چند طریقوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے کہ سمجھ بات آ جائے گی، اور اگر سمجھ بات آ جاتی ہے اور آپ کو پسند لگتا ہے یہ ویڈیو، تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے جہاں تک آپ کا لنک ہے وہاں اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ اس ویڈیو سے ہمارا صرف مقصد یہی ہے بھائی میرا، کہ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ پرچار، بس ہمارا مقصد دین پھیلے۔ جو ہمارے بھائی دین میں، ہمارے اسلامی بھائی جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، ایمان والے بھائی ہیں، سب لوگ نماز پڑھیں اور سب لوگ نماز کے پابند بنیں، اور نماز کو صحیح طریقہ سے جانکاری حاصل کر کے اس کے بعد ہی نماز پڑھیں، تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی نماز مکمل ہوگی اور ہم اس کو مکمل ثواب بھی ملے گا۔ تو ہم بہت سا علاقے میں، ہر علاقے میں میت ہوتی ہے، لوگ جنازے کی نماز کے لیے جاتے ہیں، مٹی دینے جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں۔ تو پہلے میں آج جنازے کے متعلق کچھ بات کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سیکنڈ ویڈیو میں پھر مٹی دینے کے بارے میں انشاءاللہ باقی بات کروں گا۔ تو میں نماز جنازہ میں ارکان، جو نماز جنازہ کے جو ارکان ہیں وہ دو ہیں۔ پہلا ہے قیام، دوسرا ہے 4 تکبیرات۔ ایک قیام، دوسرا تکبیرات، یہ ارکان نماز میں داخل ہے۔ تو اب جو ہے نماز جنازہ کی کچھ ترکیب ہے۔ پہلے میت کو، جنازے کو آگے رکھی جاتی ہے، اس کے بعد امام صاحب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے پہ مقتدی حضرات 2 4 5 10 11 20 50 100 جتنے بھی ہوتے ہیں، جتنے محلے والے اتنے لوگ شامل ہوتے ہیں، سارے لوگ جس طرح 5 جگہ نماز میں جماعت کے ساتھ سب بندی کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہم لوگ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نیت کرتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر جو ہے امام صاحب جو ہے کہ نیت بتاتے ہیں کہ فلاں نماز جنازہ کی نیت یہ ہے۔ بہت سی جگہوں پر جو ہے کہ نیت نہیں بتاتے، بہت سی جگہوں بتا دیا جاتا ہے کہ نماز جنازہ جو ہے یہ مٹی جو ہے میت جو ہے مرد کی ہے یا عورت کی ہے، یا نابالغ بچے لڑکے کی ہے یا نابالغ لڑکی کی ہے، یہ بتا دیا جاتا ہے۔ اب بہت سی جگہ پر نہیں بتایا جاتا ہے، بہرحال تو انشاءاللہ تو نہیں بتایا جاتا، پھر اس کو ضروری نہیں بتانا، چونکہ ہم کو معلوم چل جاتا ہے، چونکہ ہمارے علاقے کے بستی کا میت ہو تو ہمیں پتہ ہے نا کہ میت کس کی ہے، بہرحال تو بتا دیا جاتا ہے۔ لیکن کہیں کہ بتا اس لیے جاتا ہے کہ بہت سے لوگ مسافر بھی ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں جنازے میں شامل ہو جاتے ہیں ثواب کو، چونکہ میت میں جنازہ جو نماز میت کی وہ ایک میت کے لیے دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعا میں شامل لوگ ہو جاتے ہیں اس مقصد سے بھی کہ ہم جانتے ہیں نہیں بھی جانتے، ہمارے محلے کا ہے نہیں، چلو نماز جنازہ ہو رہی ہے، ہم اس میں شامل ہو کر دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، بہرحال۔ تو اس کے بعد نیت کرتے ہیں، نیت کر کے ہاتھ اٹھا کے جس طرح نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ناک کے نیچے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ باندھنے کے بعد پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے باندھے تو اس کے بعد یہ ثنا پڑھتے ہیں، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک۔ باقی نمازوں میں جو 5 جگہ نماز میں بھی ثنا پڑھی جاتی ہے، لیکن ثنا میں وہ سیم ثنا ہے، لیکن اس میں ایک آیت، ایک لفظ جو ہے، آیت نہیں، ایک ورڈ جو ہے، ایک لفظ ہے، اس میں باقی نمازوں کے ثنا میں سے ایک زیادہ ہے، جیسے وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ باقی نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، لیکن نماز جنازہ میں ہے و تعالی جدک بعد وجل ثناؤک، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو یہ دھیان رکھے گا۔ بہت سے بھائی کو ثنا یاد ہے، بولتے ثنا پڑھتے ہیں، ثنا یاد ہے نماز کے ثنا پڑھ دیتے ہیں، تو اس کی تو کوشش کریں ہم اس کی جانکاری کریں، تاکہ ہم جو کہ نماز، ہماری دعا جو ہم جس مقصد سے ہیں، مقصد ہمارا مکمل کامیابی کی طرف ہو۔ اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے پھر امام کہتے ہیں اللہ اکبر، تو امام جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو امام ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر کی آواز دیتے ہیں۔ تو بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو کہ جب امام اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے کہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ جیسے عید اور بقرعید کے نماز میں ہم امام صاحب 4 تکبیر بولتے ہیں، تو اس میں ثنا کے بعد تکبیر بولتے ہیں، اس میں ہاتھ اٹھاتے ہیں امام صاحب، تو چلو اس میں تو لیکن کچھ لوگ دیکھتے ہیں نہیں کوئی نہیں اٹھا رہا ہے، تو
پھر جیسے سب لوگ پڑھتے اسے پڑھنے لگتے ہیں. تو ہم اسی کے بارے میں جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھائی کو پتہ چلے کہ ہم اس میں ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے. بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے، اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر امام سب کہیں گے تو اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے. درود ابراہیم تو معلوم ہوگا، درود جو نماز پنجگانہ میں ہم نماز درود ابراہیم پڑھتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تو بغیر ہاتھ اٹھائے آپ بھی جو ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر امام کہتے ہیں، اور کہہ کے پھر اس کے بعد پھر جو ہے کہ آپ کو بھی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بس صرف ہے. بہت سارے بھائی جو ہمارے ہیں اگر ہاتھ بھی نہیں اٹھتے، بہت گردن کے اوپر کرتے، امام اللہ اکبر بولے نا اللہ اکبر، تو بہت سا میرے بھائی جو ہے اللہ ایسے سر کو اٹھا لیتے ہیں، ایسے اٹھا کے اس پہ نیچے کرتے ہیں. جنہیں ایسا بھی نہیں کرنا ہے، بس صرف اس حال میں اب کھڑے ہیں اسی حال میں امام سب کہیں گے اب اللہ اکبر، تو آپ کو کچھ نہیں کرنا بلکہ آپ کو درود کے بعد جو پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے. یعنی پہلی تکبیر میں جو نیت باندھ لی ہے، دوسری تکبیر میں پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اب تیسری تکبیر میں جنازے کے لیے دعا کرتے ہیں. اب رہا جنازے کی دعا جو کرتے ہیں، اب یہ دیکھنا ہے ہم کو کہ جنازے کی دعا میں جنازہ اگر بڑے کی ہے، اگر بڑے میں مرد ہے یا عورت، تو دونوں کے لیے سیم ہے. اس یہ یاد رکھے گا جنازے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ مرد اور عورت کے دونوں، اگر بالغ ہے بڑے ہیں، عمر دراز بالغ جو ہے، اگر وہ مرد ہے یا عورت دونوں ہیں، تو دونوں کی جو دعا ہے سیم ہے. اس میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ ہے بالغ کے لیے دعا ہے، مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے سیم ہے. اور اگر جنازے میں ٹھیک ہے تو یہ درود ابراہیم کو تیسری تکبیر بعد تیسری تکبیر میں یہ پڑھی جاتی ہے دعا. اب رہا پھر چوتھی تکبیر امام سب کہیں گے تو آپ چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر کچھ کیے، کچھ پڑھے ہوئے آپ سلام پھیر دیں گے دائیں طرف. سلام جو ہے مسئلہ ہے سلام دونوں جانب منہ پھیریں گے، صرف ایک جانب میں. بہت سی جگہ دیکھا گیا ہے بہت سارے بھائی جو ہے صرف جو ہے کہ امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے تو وہ بھی سلام کر کے پھر ہاتھ منہ پھیر کے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. جی نہیں، بلکہ دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے ہاتھ اٹھا کر. ٹھیک ہے. تو اب رہا ایک بات اور، اب یہ تو بڑے کے لیے دعا تھی. اب جو اگر نابالغ لڑکا ہے چھوٹا ہو، جب جب تک عمر ہے نابالغ کی، اس وقت تک نابالغ ہے تو اس کی دعا کیا ہے لڑکے کے لیے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. ٹھیک ہے، ایک بار اور سن لیجئے. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اور اگر نابالغ لڑکی ہو تو اس کی دعا الگ ہے. اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعتا ومشفعا. پھر ایک بار سن لے. اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعتا ومشفعا. یہ ہوا نابالغ بچی کے لیے دعا، نابالغ لڑکی کے لیے جنازے کی دعا ہے. اس کے بعد جو ہے کہ دعا پڑھنے کے بعد سلام دائیں جانب بائیں جانب دونوں جانب سلام پھیریں اور اس کے بعد دعا کر کے نماز جنازہ. محترم دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں اس کو، تاکہ اور دوسروں تک اپنے دوستوں احباب کو، اپنے دوست بھائیوں کے جو بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں سب تک یہ ویڈیو پہنچائیں، تاکہ اس ویڈیو پڑھ کے اس سے کچھ حاصل کر لیں، تاکہ ان کو بھی ثواب ملے. تو اگر صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھ لیں گے تو جنازے کی نماز پڑھیں گے، صحیح ڈھنگ سے نماز زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب اجر عطا فرمائے گا، اس کو بھی عطا فرمائے گا، ہمیں بھی عطا فرمائے گا. آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.